السلام علیکم ریڈرز، اٹس می یور رائٹر عائشہ امان. ہوپ سو یو آل آر ڈوئنگ ویل. آج کی ایپیسوڈ مزے کی بھی ہے اور کافی ایموشنل بھی ہے اور میرے دل کے بہت قریب بھی ہے. مجھے پتا ہے کہ ایپیسوڈ کافی لیٹ آنے لگی ہے اور اس کے وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ دعا نہیں کرتے اور میرے کالج کھلنے والے ہیں آئی تھنک سپتمبر سے ہی، اور اس کے لیے بہت کم دن رہ گئے ہیں اور میں تیاریاں کرنا شروع کر چکی ہوں. آج کل میرا ایڈمیشن کا پروسیس چل رہا ہے اور میرے ساتھ 2 بار موئے بھی ہوا ہے. میرا کالج میرے گھر سے 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، یعنی کہ دوسرے شہر میں. پہلی بار جب میرے پاپا میرا ایڈمیشن کروانے کے لیے گئے تو پکچرز گھر میں بھول گئے. پھر کل ہم پوری فیملی گئے تھے ایڈمیشن کروانے کے لیے کیونکہ وہاں سے ہمیں کہیں باہر ہی جانا تھا. اور جب ہم وہاں پر گئے کالج کے باہر، پاپا نے مجھ سے پوچھا فائل کدھر ہے، اور فائل گھر میں ہی رہ گئی تھی جبکہ ہم سب لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت میرے پاپا کا دل کیا یا تو وہ اپنا سر گاڑی پہ دے مارے یا مجھے غائب کر دیں. خیر اس میں میری غلطی بالکل بھی نہیں تھی، سب لوگ جا رہے تھے اور میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں جاؤں. میں نے کہا تھا میں ناول لکھنا ہے مجھے، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن میری دونوں بہنیں جا رہی تھیں تو پھر آپ کی رائٹر کا اتنا بڑا دل تو ہے نہیں کہ وہ گھر میں اکیلی رہتی، تو میں بھی ان کے ساتھ ہی چل پڑی. اب مجھے نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے فائل رکھی ہے یا نہیں رکھی، اور وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ جی فائل تو گھر میں ہی رہ گئی ہے اور ہم سب اتنی دور آ چکے ہیں. پھر کالج کے باہر کھڑے ہو کے میرے پاپا نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میں اس کی گچی مروڑ دوں، پر کوئی بات نہیں، اب میں سب سے ناراض ہوں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لائف میں بہت زیادہ والا موئے چل رہا ہے، تو گزارا کریں. کچھ دنوں بعد میں پراپرلی اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کروں گی، پھر اس مطابق ایپیسوڈ بھی آئے گی اور آپ سب کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. آج کے ایپیسوڈ لکھتے ہوئے میں بہت زیادہ روئی ہوں بیکاز براق میرا فیوریٹ کریکٹر ہے، مگر اسے ماننا ضروری تھا. ویسے تو سبھی کریکٹرز میرے فیوریٹ ہیں اس کالی چوئی رمشا کے علاوہ. خیر ایپیسوڈ کو ریڈ کرنا شروع کرتے ہیں. ناول جان حسن، از قلم عائشہ امان، قسط نمبر 46. ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن. حسن مزے سے گنگناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا جب سامنے ہی تخت پر براق چہرے پر سنجیدگی سجائے بھویں سکیٹ کر سینے پر اپنے مضبوط بازو باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا. حسن کے سیاہی سا ہنستے ہوئے اپنے دونوں بازو آ کیے براق کی جانب آیا. وہیں رک جاؤ. براق نے ہاتھ اٹھاتے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا. حسن منہ بنا کر براق کا تپا ہوا چہرہ دیکھنے لگا. نہاؤ جا کر، براق نے سنجیدگی سے کہتے اپنی شہادت کی انگلی سے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا. حسن اپنی مغرور ناک کی نتھے پھلائے براق کو ایک نظر دیکھتا پیر پٹک کر باتھ روم کی طرف بڑھا. اپنے کپڑے اتار کر باہر پھینکتا دروازہ بند کر گیا. براق نے گہری سانس لے کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر نتھے پھلا کر کھڑا ہوتا حسن کے خون سے بھرے کپڑوں کو اٹھا کر جیبوں میں سے سامان نکالنے لگا. براق مسلسل غصے میں کچھ نہ کچھ بڑبڑا رہا تھا. براق نے کپڑے باسکٹ میں پھینکتے حسن کا سامان سنبھالا جس میں اس کا خنجر اور طرح طرح کے بلیڈز تھے. حسن 2 منٹ میں ہی نہا کر باہر نکل آیا تھا. پروفیسر کپڑے. حسن تولیہ ٹانگوں کے گرد لپیٹے براق کو دیکھتا منہ پھلا کر بولا. براق نے کھا جانے والی نگاہوں سے حسن کو دیکھا جس پر حسن نے مزید منہ پھلاتے نظریں جھکائیں. براق بغیر کچھ بولے جا کر تخت پر بیٹھ گیا. حسن کے ڈارک براؤن بالوں میں سے پانی ٹپکتا اس کے سفید سینے کو بھگو رہا تھا. پروفیسر کپڑے. براق کو وہیں بیٹھا دیکھ حسن ایک بار پھر منہ پھلا کر گویا ہوا. ختم ہو گئے کپڑے، اب ننگے بیٹھے رہو، براق نے غصے سے کہتے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا. حسن منہ بنا کر براق کو دیکھتا تولیے میں ہی تخت پر چڑھ کر براق کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا. براق نے ترچھی نظروں سے حسن کو دیکھا جو اس کی گود میں سر رکھے خاموشی سے لیٹا ہوا تھا. حسن کروٹ لیتا اپنی کوہنیوں کے بل اٹھتا براق کا چہرہ دیکھنے لگا جو بے حد سنجیدہ تھا. حسن کے دیکھتے ہی براق نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا تھا. حسن مسکراہٹ دباتا اپنے دونوں ہاتھ براق کے پیٹ کے دائیں بائیں رکھتا شدت سے اس کے دونوں گالوں کو چوم گیا. براق نے خفگی سے حسن کو دیکھا جس پر حسن اپنا نچلا لب دانتوں میں دباتا شرارتی نظروں سے براق کو دیکھنے لگا. براق نے خفگی سے 3 انگلیوں کا تھپڑ حسن کے ڈمپل والے گال پر مارا جو اپنے ڈمپل کی نمائش کرتا براق کا سارا غصہ پل میں ہوا کر گیا تھا. سوری نا پروفیسر، اگلی بار نہیں کروں گا کپڑے گندے. حسن معصوم سی شکل بناتا آنکھیں پٹ پٹا کر بولا. اس بار جب خود کپڑے دھونے پڑیں گے تو اگلی بار گندے کرتے ہوئے 100 بار سوچو گے. براق حسن کو گھوری سے نوازتا جلدی سے اپنا کوٹ اتار کر حسن کو پہنانے لگا. اتنی دیر سے اس کے دل کا ٹکڑا بغیر کپڑوں کے بیٹھا تھا. اگر اسے سردی لگ جاتی تو دل ہی دل میں خود پر ڈھیروں لعنت ملامت کرتے. حسن کو کوٹ پہنا کر جلدی سے اسے اپنے سینے میں بھینچا. حسن نے مسکرا کر آنکھیں بند کرتے
ढेरों سکون اپنے اندر اتارا۔ براق حسن کے گیلے بالوں کو ماتھے سے پیچھے کرتا، اس کے ٹھنڈے پڑتے ماتھے پر اپنے لب رکھتا، پھر سے اسے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ حسن کے لیے براق، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا دوست، اس کا ٹیچر، سب کچھ براق ہی تھا۔ براق کے بغیر جینا حسن نے کبھی سوچا تک نہیں تھا، اور نہ یہ سوچ اس کے ذہن میں آ سکتی تھی۔ اس کا پروفیسر اس کے لیے اس کی کل کائنات تھا۔ براق حسن کو سائڈ پہ بٹھاتا، اٹھ کر کھڑا ہوا، پھر حسن کے کپڑے لاتے، اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ حسن شوخی سے مسکراتا، جلدی سے کوٹ اتار کر سائڈ پہ رکھتا، کپڑے پہننے لگا۔ براق ہمیشہ لانگ کوٹس پہنتا تھا اور ان کے رنگ صرف کالے، گرے اور ہاف وائٹ پر ہی مشتمل ہوتے تھے۔ حسن نے جلدی سے کپڑے پہن کر واپس براق کا کوٹ پہنا، جو اس پر کافی حد تک بڑا تھا، پھر براق کی طرف متوجہ ہوا، جو کچھ سوچتے ہوئے بغور حسن کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے مائی ڈیئر پروفیسر، مجھ ناچیز پر دل تو نہیں آ گیا؟ حسن اپنا نچلا لب دبائے، آنکھوں میں شرارت لیے گویا ہوا۔ فضول ہے بکنا تم۔ براق سر جھٹک کر واپس تخت پر آ کر بیٹھا، پھر بغور حسن کا چہرہ دیکھنے لگا۔ حسن شرارت سے ہنستا، براق کے اوپر چڑھ کر لیٹتا، اپنا چہرہ براق کی گردن پر رگڑنے لگا۔ براق حسن کا چہرہ اپنے سینے پر رکھتا، اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کر کے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتے، واپس اس کا سر اپنی گردن میں چھپا کر اس کے بالوں اور کمر پر پیار کرنے لگا۔ حسن مسکرا کر سکون سے آنکھیں مون چکا تھا۔ میر حسن، ہنوز آنکھیں بند تھیں۔ کیا میں نے تمہیں کبھی ایکٹنگ کرنا سکھایا؟ حسن نے اپنا سر اٹھاتے براق کو دیکھا۔ ایکٹنگ؟ ہاں، نہیں تو کیوں؟ حسن نے نفی میں سر ہلاتے کندھے اچکائے۔ تو آج جو تم نے اتنی اچھی ایکٹنگ کی تھی، کہاں سے سیکھی؟ براق مدعے کی بات پر آتا، آئی برو اچکا کر حسن کو دیکھ تفتیشی انداز لیے بولا، وہ کرنا پڑتا ہے نا، اب معاملے کو تھوڑا سا تو ریئلسٹک بنانا تھا۔ تم ایکٹر بننا چاہتے ہو؟ براق حسن کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے گویا ہوا۔ حسن نے نتھے پھلا کر براق کی جانب دیکھا۔ بتاؤ، کیا تم شوبز میں جانا چاہتے ہو؟ کیا ہو گیا ہے پروفیسر آپ کو؟ میں کیوں جاننے لگا شوبز میں؟ حسن منہ پھلا کر کہتا، واپس اپنا سر براق کے سینے پر رکھ گیا۔ اتنی اچھی ایکٹنگ کرتے ہو، اتنے ہینڈسم بھی ہو، ٹی وی پہ آؤ گے تو کتنے اچھے لگو گے۔ براق حسن کے سر پر اپنی تھوڑی جمائے، اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کیے، منہ پھلا کر کھوئے انداز میں گویا ہوا۔ حسن پھر سے اپنے مغرور ناک کی نتھے پھلا کر اٹھ کر بیٹھتا، براق کو گھورنے لگا۔ آپ مجھے سلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہے نا؟ دیکھیں آج کتنی خوشی کا دن ہے اور آپ یہ فضول باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ چلے جائیں، جا کر میرے لیے اچھا سا کھانے کو لے کر آئیں۔ حسن اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتا، منہ پھلا کر حکم دینے لگا۔ آج کی اتنی بڑی خوشی کو اس کا پروفیسر سیلیبریٹ ہی نہیں کر رہا تھا۔ براق کچھ پل سوچتے ہوئے حسن کو دیکھتا رہا، پھر محسوس کرتے کہ واقعی آج تو بے حد خوشی کا دن تھا۔ مسکرا کر کھڑے ہوتے، اپنے بازو آ کرتے، حسن کو اپنی طرف بلایا۔ حسن پل کی دیر کیے بنا براق کے سینے سے لگ گیا۔ کیا کھائے گا میرا بیٹا؟ براق نے ڈھیروں محبت لہجے میں سموئے حسن کے ماتھے پر لب رکھتے استفسار کیا۔ اسپائسی چکن وتھ پیزا اور بیئر، حسن نے جلدی بتایا۔ براق مسکرا کر اس کے سر پر پیار کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد براق کھانا لے کر واپس آیا۔ جب حسن کمرے میں تخت پر بیٹھا، ٹیڑھے میڑھے منہ بنا کر براق کے موبائل میں اپنی تصویریں بنا رہا تھا۔ براق مسکرا کر کمرے میں داخل ہوا۔ حسن نے فوراً سے براق کے ہاتھ سے شاپر لے کے کھانا چیک کیا، جس میں چکن اور پیزا تو تھا مگر بیئر نہیں تھی۔ پروفیسر، میری بیئر کہاں ہے؟ حسن نے منہ پھلاتے بھویں سکیڑ کر براق کی جانب دیکھتے استفسار کیا۔ یہ رہی تمہاری بیئر۔ براق نے دوسرا شاپر حسن کی جانب بڑھایا، جس میں بہت ساری بیئر تھی۔ حسن بے حد خوش ہوتا، فوراً سے براق کے ہاتھ سے بیئر کا شاپر پکڑا، پھر جلدی چکن اور پیزا کے باکس کھول کر انہیں دیکھنے لگا۔ براق نے حسن کے لیے بیئر کا کین کھول کر اس کے آگے بڑھایا، جسے حسن جلدی سے تھام گیا۔ دونوں نے آپس میں بیئر کا کین مس کرتے کھانا شروع کیا۔ براق بغور حسن کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بیئر کیسی لگی؟ ایز یوزول بہت مزیدار، حسن جوش سے بولا۔ براق مدھم سا مسکراتا کھانا کھانے لگا۔ براق ہمیشہ بیئر کے نام پر حسن کو 7 اپ پلاتا آیا تھا۔ بیئر کے کین میں 7 اپ ڈال کر وہ اسے بند کر دیا کرتا تھا، اور حسن یہی سمجھتا تھا کہ وہ بیئر پیتا ہے۔ پروفیسر، ایسے کریں ایسے۔ حسن نے اپنا کین براق کے کین کے ساتھ اور اپنا سر براق کے سر کے ساتھ جوڑتے تصویریں بنائیں۔ بس کر دو میر حسن، تمہاری وجہ سے میرے موبائل کا پورا سٹوریج فل رہتا ہے ہمیشہ۔ حسن کی تصویریں رکتی نہ دیکھ
براق نے ڈپٹنے کے ایسے انداز میں کہا۔ بچپن سے ہی حسن براق کے ساتھ ایک ایک لمحے کی تصویر کھینچتا تھا۔ براق کے پاس 2 موبائل تھے اور دونوں میں ہی حسن کی بے تحاشا تصویریں تھیں، کبھی کھاتے ہوئے، کبھی سوتے ہوئے، کبھی روتے ہوئے تو کبھی ہنستے ہوئے۔ وہ ہر ایک پل کی تصویر اپنے پاس قید کر لیا کرتا تھا، اور جب وہ چھوٹا تھا تو براق اس کی تصویریں کھینچا کرتا تھا۔ حسن اچھے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلاتا، موبائل رکھ کر واپس سے کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد حسن براق کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ میر حسن، جی، مجھ سے ایک وعدہ کرو گے؟ کیسا وعدہ پروفیسر؟ حسن نے اپنا سر اٹھاتے براق کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تم صرف تب بیئر کو پیو گے جب میں تمہیں خرید کر دوں گا۔ باہر تم کسی کے بھی ہاتھ سے بیئر یا کوئی بھی مشروب لے کر نہیں پیو گے۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں آپ کے بغیر کسی کا ہاتھ سے کچھ نہیں کھاتا، نہ بات کرتا ہوں؟ حسن براق کے چہرے کو دیکھتا خفگی سے گویا ہوا۔ میں سب جانتا ہوں میری جان، مگر تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اگر کبھی میں نہ رہا تو بیئر کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے اور نہ ہی کسی اور مشروب کو۔ براق حسن کے چہرے پر پیار کرتا نرمی سے بولا۔ حسن اس بات میں سر ہلاتا مسکرا کر واپس اپنا سر براق کے سینے پر رکھتا آنکھیں موند گیا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور وہ گزرتا جا رہا تھا۔ کنگ کی جگہ ایک اور مہرہ آ چکا تھا۔ حسن یہ بات اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ وائلڈ زون مکمل لوڈو کی گیم ہے، اور اس لوڈو کی گوٹیاں چلانے والا اس گیم سے باہر ہے۔ چاہے اس گیم میں کتنی گوٹیاں ماری جائیں، مگر ہر ایک گوٹی کے بعد دوسری گوٹی آ ہی جائے گی۔ اگر اس پوری لوڈو کا گیم تباہ کرنا ہے تو اس کو چلانے والے کو ہی مارنا ہوگا۔ کنگ کی جگہ جولی نام کے آدمی نے لی تھی، جو کہ ایک شیمیل تھا، حد سے زیادہ شفاق اور چالاک انسان۔ اس گیم کو چلانے والا یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ حسن اور براق کے ہوتے ہوئے کنگ کو قتل کرنا ناممکن تھا، اور اسی مسٹری کو سالو کرنے کے لیے جولی کی آمد ہوئی تھی، جو خاص طور پر براق اور حسن پر ہی نظر رکھوا رہا تھا۔ زیادہ تو نہیں، پر کافی حد تک وہ ان کے رشتے کے بارے میں جان چکا تھا۔ براق حسن کے بال کاٹ رہا تھا، جو کافی بڑھے ہوئے تھے۔ جب دروازے پر دستک دیتا ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ براق نے گردن ٹیڑھی کیے دروازے کی جانب دیکھا۔ کیپٹن، جولی بیسٹ کو بلا رہا ہے۔ وہ آدمی نظریں جھکائے گویا ہوا۔ کس لیے بلا رہا ہے؟ براق ٹرمر اور کینچی سائڈ پر رکھتا اپنے ہاتھ جھاڑ کر اس آدمی کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ حسن یوں ہی تولیا اپنے گلے کے گرد باندھے بیٹھا تھا۔ کیپٹن، کوئی اسپیشل ٹریننگ ہے، اسی کے لیے بلایا جا رہا ہے بیسٹ کو۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، آتے ہیں ہم، براق نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ اس کا دل اچانک بری طرح گھبرانے لگا تھا۔ اس آدمی کے جاتے ہی براق نے حسن کے بالوں کی کٹنگ جو ادھوری رہ گئی تھی مکمل کی، پھر اس کے کپڑے جھاڑتے اس کا حسین چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے بغور اسے دیکھنے لگا۔ میر حسن؟ جی پروفیسر، حسن مسکرا کر اپنے ہاتھ براق کے ہاتھ پر رکھے بولا، جو اس کے چہرے پر رکھے تھے۔ تم میرے بیٹے ہو، براق نے فخر سے کہا۔ تو آپ کو کوئی شک ہے؟ حسن اپنے لکس کو دیکھتا مسکرا کر بولا۔ اپنا خیال رکھا کرو بیٹا، تمہیں پتہ ہے نا مجھے تمہاری کتنی فکر رہتی ہے ہر وقت۔ اگر میں اپنا خیال رکھنے لگا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی نوکری جائے، حسن نے معصوم سی شکل بنائے کہا، جبکہ آنکھوں میں شرارت اور ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ اب کیا ہر وقت میں تمہارے ساتھ رہوں گا؟ کبھی نہ کبھی تو مجھے اپنی نوکری سے ریزائن دینا پڑے گا نا۔ اب تم بڑے اور سمجھدار ہو رہے ہو، اچھے سے سمجھ لو کہ تمہیں اپنا خیال کیسے رکھنا ہے۔ تمہاری کون سی چیز کہاں پر پڑی ہوتی ہے، ہر ایک چیز پر دھیان دو بیٹا۔ میں آج ہوں، کل۔ پروفیسر پلیز، براق ابھی بول ہی رہا تھا جب حسن تڑپ کر بیچ میں بول اٹھا، آنکھوں میں خفگی اور ماتھے پر کئی بل در آئے تھے۔ میری جان، میں بس تمہیں سمجھا رہا ہوں، زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے میرا بیٹا۔ مجھے نہیں سمجھنا کچھ بھی، جب آپ ساری زندگی میرے ساتھ رہنے والے ہیں تو میں کیوں سمجھوں یہ سب کچھ؟ حسن منہ پھلا کر کہتا براق کے سینے سے لگ گیا۔ براق گہری سانس لیتا، پریشانی سے کچھ سوچتے ہوئے اپنی تھوڑی حسن کے سر پر ٹکائے اس کے بالوں میں پیار کرنے لگا۔ آئی لو یو پروفیسر، آئی لو یو سو مچ۔ حسن دل کی گہرائیوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتا اپنا آپ مزید براق کے سینے میں چھپاتا، اپنے ہاتھوں کی پکڑ اس کی کمر پر مزید مضبوط کر گیا۔ آئی لو یو ٹو میرا بیٹا۔ براق حسن کا حسین چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتا شدت سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چھونے لگا۔ حسن کبھی مسکرا کر تو کبھی اپنی آنکھیں مینچ کر، کبھی اپنے چہرے کے زاویے بگاڑتا براق کا شدت بھرا لمس اور داڑھی کی چبھن اپنے چہرے پر برداشت کر رہا تھا۔ کیا ہے پروفیسر، سارے زندگی کے پیار ایک ہی دن میں نکالیں گے؟ حسن تنگ ہو کر پیچھے ہوا۔ براق کی داڑھی کی وجہ سے حسن کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کیا بات ہے، آج بہت پیار آ رہا ہے؟
حسن نے آئی برو چکا کر استفسار کیا۔ کب نہیں آیا تم پر پیار، بتاؤ ذرا۔ چلیے اب چلتے ہیں، ورنہ تو وہ جولی چولی پھر سے کوئی چال چلنے لگ جائے گا۔ حسن مسکرا کر براق کو دیکھتا اٹھ کر کھڑا ہونے لگا۔ جب براق نے واپس اسے بٹھایا، نہ جانے کیوں اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ کیا بات ہے پروفیسر؟ براق کو گھبرایا ہوا دیکھ حسن نرمی سے براق کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا مسکرا کر پوچھنے لگا، اپنا خیال رکھو گے نا بیٹا؟ جی رکھوں گا، حسن مدھم سا مسکرایا۔ تم جانتے ہو کہ تم مجھے کتنے عزیز ہو۔ اللہ نے مجھ سے میری اولاد چھین لی، مگر اس کے بدلے میں مجھے تم سے نوازا۔ میں اس رب کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، مجھے تم پر فخر ہے۔ کبھی بھی خود کو ضائع مت ہونے دینا میرے بچے۔ براق کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی، جسے محسوس کرتے حسن تڑپ کر کھڑا ہوتا، براق کے دونوں گرے آنکھوں کو نرمی سے چومتا، براق کے ہاتھوں کی پشت کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتا، کس کر براق کے سینے سے لگا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں پروفیسر؟ آپ جانتے ہیں نا، اس پوری دنیا میں ایک واحد سہارا ہیں آپ میرا۔ میری کل کائنات میں بڑا ہو کر پوری دنیا آپ کے قدموں میں بچھا دوں گا، اپنا اور آپ کا بہت سارا خیال رکھوں گا، اور جیسا گھر ہم دونوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا تھا بالکل ویسا ہی گھر بناؤں گا میں ہمارے لیے۔ حسن مسکرا کر براق کے سینے سے لگے ہی گویا ہوتا، پھر براق کے دونوں گالوں کو شدت سے چوم کر پیچھے ہوا۔ کچھ دیر بعد مزید باتیں کر کے وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ ان کا رخ جولی کے کمرے کی طرف تھا جو پہلے کنگ کا تھا۔ ابھی وہ دونوں کمرے تک پہنچے ہی تھے جب جولی خود گارڈز کے ہمراہ کمرے سے باہر نکلا۔ کنگ کے قتل کے بعد وہ بہت خوفزدہ تھا، اس لیے ہر وقت اپنے ساتھ گارڈ ضرور رکھتا تھا۔ کمرے کے اندر بھی اور کمرے کے باہر بھی ہمیشہ 2 گارڈز اس کے ساتھ رہتے تھے جو پتھر کی طرح سخت اور پہاڑ کی طرح اونچے تھے۔ حسن اور براق کو کمرے کے باہر دیکھ جولی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ لے آؤ اس کو، جولی سرسری انداز میں کہتا آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ براق نے نہ سمجھی سے حسن کی طرف دیکھا، جس پر حسن لا علمی کا اظہار کرتا کندھے اچکا گیا۔ حسن کو ایک ایسے کمرے میں لایا گیا تھا جس کی دیواروں کے چاروں اور شیشہ لگا ہوا تھا، جس کے دوسرے پار براق، جولی اور گارڈز موجود تھے۔ شاید وہ کوئی کنٹرول روم تھا۔ شیشے کے اس پار سے وہ تمام لوگ نیچے کمرے میں حسن کو دیکھ سکتے تھے۔ حسن اس کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، جبکہ سائڈ دیواروں پر 6 گارڈز گن تھامے کھڑے تھے۔ ہاں تو بیسٹ، سنا ہے تم بہت بہادر ہو۔ آج تک تمہیں کبھی کسی نے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اتنا ظلم سہنے کے باوجود بھی آج تک تم کبھی روئے نہیں ہو۔ میں تمہیں روتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جولی شیشے کے اوٹ سے حسن کو دیکھتا مائک میں بولا۔ جولی کی بات پر حسن کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری تھی، جبکہ براق کی گردن کی گلٹی ابھر کر معدم ہوئی۔ اگر تمہارے دل میں مجھے روتا دیکھنے کی خواہش ہے تو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ تم اسی حسرت کے ساتھ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤ گے۔ حسن ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے اپنا سر اونچا کیے جولی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گویا ہوا۔ براق نے اپنی مٹھیاں بھینجی تھیں، دل مسلسل گھبرا رہا تھا۔ بہت بڑی خوش فہمی میں ہو تم بچے، ابھی تم جولی کو جانتے نہیں ہو، وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ مجھے کنگ سمجھنے کی غلطی ہرگز نہ کرنا۔ جولی چہرے پر سفاکت بھری مسکراہٹ سجائے ہنستے ہوئے حسن کو دیکھ گویا ہوا۔ حسن کا اطمینان اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ جولی کو زہر لگ رہی تھی۔ صحیح کہا تم نے کنگ، صحیح کہا تم نے۔ کنگ کو سمجھنا بہت آسان تھا، مگر تمہیں تھوڑا مشکل ہے۔ سمجھ ہی نہیں آتا کہ تم باجا ہو یا باجی۔ وہ کیا ہے نا، فیلنگ ٹو فیلنگ والا پروسیس نہیں ہو پاتا۔ اب میں تو لڑکا ہوں، پر تم کیا ہو؟ حسن نے تپا دینے والی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے جان بوجھ کر اپنی ہنسی دبانے کے لیے 2 انگلیاں ہونٹوں پر رکھیں۔ براق نے تھوک نگلتے مزید حسن کو گھورا، جو مسلسل اس کی گھوریوں کو نظر انداز کرتا جولی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ کتنی بار براق نے اسے سمجھایا تھا کہ ان بڑے لوگوں کے سامنے اپنی زبان اور ہاتھوں کو لگام دے، مگر نہیں، وہ حسن ہی کیا جو اپنی زبان اور ہاتھوں کو لگام میں رکھے۔ وہ تو جب تک سامنے والے کے اندر آگ نہ لگا دے اسے سکون کہاں ملتا تھا۔ تم مجھے سمجھنے کی کوشش بھی مت کرو، کیونکہ جولی کو سمجھنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ جولی بظاہر چہرے پر مسکراہٹ سجائے دانت پیس کر گویا ہوا۔ حسن کی باتیں اس کے تن بدن میں آگ ہی تو لگا چکی تھیں۔ ویسے تو میں مشکل چیزیں کرتا بھی نہیں، مجھے ناممکن کو ممکن کرنا اچھا لگتا ہے، مگر ہاں تمہارا معاملہ کچھ الگ ہی ہے۔ حسن نے پھر سے مسکراہٹ دبا کے جولی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا۔ اس کے گال پر نظر آتا ڈمپل جولی کو اندر تک جھلسا کر رکھ چکا تھا۔ میں اسے دیکھ کر آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ حسن کی لمبی زبان کا انجام بہت برا ہوتا، براق فوراً سے جولی کو کہتا اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب جولی کی آواز پر اس کے قدم رکے،
رک جاؤ، اس کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ جولی چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے گویا ہوا، جس پر براق نے تھوک نکلا۔ تمہاری بہادری کے قصے بہت دور دور تک پھیلے ہیں۔ تمہاری بہادری کے قصے بہت دور دور تک پھیلے ہیں، تو کیوں نہ میں بھی دیکھوں کہ تم کتنے بہادر ہو۔ جولی حسن کو دیکھتا چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سے جائے گویا ہوا، جبکہ حسن خاموشی سے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سے جائے جولی کو دیکھ رہا تھا۔ میں بہت بہادر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، ورنہ تمہیں اپنی حفاظت کے لیے یوں گارڈز۔ میر حسن کی بے لگام زبان کو براق کی گرج دار دھاڑ نے خاموش کروایا۔ براق کی دھاڑ پر حسن منہ کے زاویے بگاڑتا اپنی نظریں پھیر گیا۔ میر حسن؟ ہاں، تو ہمارے بیسٹ کا نام میر حسن ہے۔ جولی براق کو دیکھ ایک آئیبرو اچکا کر طنزیہ ہنستے ہوئے بولا، کیونکہ ایک چوری وہ یہیں پر پکڑ چکا تھا ان دونوں کی۔ براق نے لب بھینچتے حسن کو دیکھا، کیونکہ حسن کا نام پورے وائلڈ زون میں براق کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو تم مسلمان ہو ہاں؟ جولی شیطانیت سے بھرپور قہقہہ لگا کر ہنسا۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، حسن نے فخریہ کہتے جولی کی طرف طنزیہ مسکراہٹ اچھالی۔ بہت اکڑ ہے تمہارے اندر، پر موت سب کی اکڑ چٹکیوں میں خاک کر دیتی ہے۔ جولی تپا دینے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا، مگر کیا فائدہ، سامنے بھی میر حسن تھا جو ڈھیٹ بنا مسکرا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ مجھ جیسے کا موت کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جو دن میں ہزاروں بار موت کو دیکھتا ہو۔ البتہ تم بہت خوفزدہ لگتے ہو۔ اب تک تم نے صحیح سے موت کو نہیں دیکھا، پر آج دکھاؤں گا۔ یہ ہیوی مشین گن ہے، اس کی مدد سے تمہارے جسم میں گولیاں اتاری جائیں گی، پر فکر نہیں کرو، تمہیں مرنے نہیں دیا جائے گا۔ بہت خاص ڈاکٹرز منگوائے ہیں تمہارے لیے، جو تمہیں موت کے منہ سے بچا لیں گے، اور یہ تمہارا اسپیشل ٹیسٹ ہے جس میں تمہاری بہادری اور طاقت کا اندازہ کیا جائے گا۔ جولی چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سے جائے گویا ہوا، جبکہ آنکھوں میں شیطانیت صاف واضح تھی۔ جولی کی بات پر جہاں حسن مطمئن چہرے پر مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا، وہیں پر براق کا رنگ روپ اڑا تھا، سانسیں تھم چکی تھیں۔ وہ اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ ہکا بکا کبھی جولی کو دیکھتا تو کبھی حسن کو، جو مسکراتی آنکھوں سے جولی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا، یوں جیسے اس کا مذاق اڑانا چاہتا ہو۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، تم جیسا چاہو ویسا کر سکتے ہو۔ حسن نے اپنے بازو آگ کیے کھلی اجازت دی۔ براق کا دل منہ کو آیا تھا، حسن کو دیکھ نفی میں سر ہلایا، مگر وہ اپنی انا میں وہ کر چکا تھا جس کا پچھتاوا اسے ہمیشہ رہنے والا تھا۔ براق نے اسکرین کی جانب دیکھا تھا، جہاں نشانہ ڈائریکٹ حسن کے دل کے مقام کا لیا جا رہا تھا۔ وہ ایک ہیوی مشین گن تھی، جو جنگوں کے درمیان استعمال کی جاتی تھی، ہائی پاور بلٹ گن، جس سے نکلنے والی گولی مقابل کے بقیے ادھیڑ ڈالتی تھی۔ براق کے پیروں تلے زمین نکلی تھی، یکدم ہی جولی کو دھکا دے کر سائڈ پر کرتا حسن کی طرف بھاگا تھا۔ نہیں، لمحوں کا کھیل تھا۔ گن کی 4 گولیاں براق کے کمر اور سینے کے آر پار ہوتی اسے زمین بوس کر چکی تھی۔ حسن جو براق کے دھکا دینے پر پیچھے جا کے گرا تھا، اب حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتا اپنے لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھتا براق کی طرف بڑھنے لگا۔ اب رنگ روپ اڑنے کی باری حسن کی تھی۔ براق کا وجود زمین بوس تھا، اس کا گاڑھا ڈارک ریڈ خون زمین پر پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ حسن کی سانسیں تھم رہی تھیں، دل بند ہو رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا براق کے قریب آیا۔ پروفیسر، گھٹنوں کے بل زمین پر گرتے پھولتی سانسوں کے بیچ براق کو پکارا۔ پروفیسر یہ کیا کر دیا آپ نے؟ حسن براق کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اس کے خون کو روکنے کی کوشش کرتا اکھڑتی سانسوں کے درمیان بولا، جولی، میرے پروفیسر کو ٹھیک کرو، جلدی ٹھیک کرو میرے پروفیسر کو۔ حسن براق کے سینے پر ہاتھ رکھے براق کا خون روکنے کی کوشش کرتا جولی کو دیکھ پوری قوت سے چیخا۔ پل میں اس کی دودھیا رنگت مکمل سرخ ہو چکی تھی، گردن کی نسیں ابھری ہوئی تھیں، خوبصورت آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو برسات کی طرح بہہ رہے تھے۔ میں کہتا ہوں اپنے سو کال ڈاکٹرز کو بھیجو اور میرے پروفیسر کو ٹھیک کرو۔ حسن ایک بار پھر پوری قوت سے چیخا جب براق کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا لیا، اور اسی کے ساتھ حسن کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ پروفیسر، کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑی سی ہمت کریں، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا، میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا۔ حسن روتے ہوئے اپنے خون سے بھرا ہاتھ براق کے گال پہ رکھتا تڑپ کر بولا۔ وہاں موجود سبھی گارڈ سمیت جولی بھی حیرت سے ان کو دیکھ رہے تھے، سبھی اس منظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پروفیسر
پروفیسر پلیز آنکھیں مت بند کریے گا، پلیز تھوڑی سی ہمت کر لیں، ہم ہاسپٹل چلے جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ تو میرے بہادر پروفیسر ہیں نا؟ حسن منتی لہجے میں براق کا گال سہلاتا تڑپ کر بولا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے ہی جا رہے تھے۔ میر حسن، براق مدھم آواز میں گویا ہوا، جان حاضر ہے میر حسن کی جان۔ بہت دیر ہو چکی ہے بیٹا، میں نہیں بچ پاؤں گا، تو تم بس مجھ سے ایک وعدہ کرو، تم اپنا خیال رکھو گے میری خاطر۔ براق اپنے کانپتے خون سے بھرے ہاتھ میں حسن کا چھوٹا سا ہاتھ تھامے اور گھٹتی سانسوں کے بیچ بولا، نہیں، میں نہیں رکھوں گا اپنا خیال، میرا خیال صرف آپ رکھیں گے، صرف آپ۔ حسن پینک ہوتا زور سے چیخا۔ براق کی اکھڑتی سانسوں کے ساتھ ساتھ حسن کو اپنا آپ فنا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میر حسن، وعدہ کرو مجھ سے دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرو گے، تم کبھی بھی اپنی جان جھونکے میں نہیں ڈالو گے، تو تم جانتے ہو تم میرے لیے کتنے قیمتی ہو، تم کیسے کر سکتے ہو ایسا؟ ایک بار بھی تمہیں اپنے پروفیسر کا خیال نہیں آیا یہ سب کرتے ہوئے؟ مجھے معاف کر دیں پروفیسر، مگر خدارا میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا، میں نہیں جی پاؤں گا آپ کے بغیر۔ حسن تڑپ کر روتے ہوئے براق کے سامنے التجا کرنے لگا۔ براق سے دوری کا سوچ کر اس کی سانسیں تھم رہی تھیں۔ میر حسن بیٹا، مجھے معاف کر دو، تمہارے پروفیسر کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا، مجھ سے کچھ وعدے لے لو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ نہیں پروفیسر پلیز نہیں، ایسا مت کہیں، میں مر رہا ہوں، میں مر جاؤں گا، میری سانسیں رک رہی ہیں، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں مر جاؤں گا۔ حسن دانت پر دانت جماتا اپنے گلے کو آگے سے کھرچتے ہوئے براق کو اپنی تکلیف بتانے کی کوشش کرنے لگا۔ حسن کا چہرہ اور گردن مکمل سرخ تھی، گردن کی سبز رگیں ابھری ہوئی تھیں، آنکھوں سے مسلسل موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے، واقعی وہ بے حد تکلیف میں تھا۔ میر حسن، براق نے اپنا کانپتا خون سے بھرا ہاتھ حسن کی گال پر رکھا۔ پروفیسر، حسن نے بے بسی سے اپنی آنکھیں مینچتے نفی میں سر ہلایا۔ معاف کر دو بیٹا، آج تم اس حال میں صرف میری وجہ سے ہو، اب اور انتظار مت کرنا، بس یہاں سے بھاگ جانا، سب کو مار دینا، خود کو کچھ مت ہونے دینا، تم میرے لیے بہت قیمتی ہو بیٹا، کوئی بھی ظلم برداشت کر لینا، مگر یہ نہیں، اب وقت آ گیا ہے لڑنے کا، خود کو بچانے کا، تم ضرور کامیاب ہوگے۔ پروفیسر پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں کیسے جیوں گا آپ کے بغیر؟ میں نے تو آپ کے بغیر جینا سیکھا ہی نہیں ہے، کون کرے گا مجھ سے اتنا پیار، کون سنبھالے گا مجھے؟ مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہ کریں، مجھے یوں خود سے جدا نہ کریں، میں نہیں سہ پاؤں گا پروفیسر۔ حسن بہت بری طرح رو رہا تھا، لمحہ با لمحہ اس کی جان نکل رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، تم شری کو اپنا لینا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس سے دوستی کر لینا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، مجھے آپ چاہیے پروفیسر، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں، مجھے پھر سے تنہا مت کریں۔ میر حسن، وعدہ کرو مجھ سے، تم ہمیشہ اپنا خیال رکھو گے، اپنے ساتھ ان مظلوم بچوں کی بھی حفاظت کرو گے، ناحق قتل نہیں کرو گے، حرام مشروب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤ گے، نامحرم لڑکیوں سے دور رہو گے، خود کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، تم جیو گے تب تک جب تک تمہیں حقیقی موت نہیں آ جاتی، تم ہمیشہ میرے ولف رہو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ حسن روتے ہوئے اپنا ماتھا اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے براق کے ہاتھ پر رکھ گیا۔ اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے اور تمہیں دنیا اور آخرت کے تمام امتحان میں سرخرو کرے۔ براق کے جسم نے ایک جھٹکا لیا۔ میر حسن، کسی کے سامنے اپنے آنسو ضائع مت کرنا، تم میرے بیٹے اور ہمیشہ رہو گے، تم میرے بیٹے ہو اور ہمیشہ رہو گے، یہ بات یاد رکھنا، میں تم سے اس جہاں میں بھی محبت کروں گا۔ براق کے جسم نے ایک اور جھٹکا لیا تھا اور ساتھ ہی اس کی سانسیں تھمنے لگیں۔ پروفیسر، حسن نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے براق کو دیکھتے بے بسی سے اسے پکارا۔ براق کی آنکھوں سے گرم قطرہ بہتا اس کے کن پٹی میں جذب ہوا۔ پاس آؤ میرے۔ حسن روتے ہوئے براق کی طرف جھکا تھا۔ براق نے اپنے کپ کپاتے لب حسن کے چہرے کے ایک ایک نقوش پر رکھے۔ حسن نے بھی دیوانوں کی طرح براق کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو شدت سے چوما، پھر اسے اپنے گلے سے لگایا۔ اشہد ان لا الہ، نہیں پروفیسر، الا اللہ وحدہ، نہیں ابھی نہیں پروفیسر پلیز، لا شریک لہ واشہد ان، پروفیسر نہیں، محمدن عبدہ ورسولہ۔ براق کا جسم ایک جھٹکا لیتے ساکت ہوا تھا، نم مسکراتی آنکھیں حسن کے چہرے پر جمی تھیں۔
نہیں نہیں پروفیسر، ابھی نہیں۔ پروفیسر آنکھیں کھولیں۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، میں جانتا ہوں۔ آنکھیں کھولیں پروفیسر۔ حسن تڑپ کر روتے ہوئے براق کا گال تھپ تھپ آنے لگا، مگر وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا تھا۔ اپنے نئے سفر پر اس کی نم مسکراتی آنکھیں حسن کے چہرے پر جمی تھیں۔ براق کا چہرہ اپنے سینے میں بھینچے حسن پوری قوت سے چیخا تھا۔ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہتے براق کے سینے پر گر رہے تھے۔ حسن کا چہرہ اور گردن مکمل سرخ تھی۔ حسن براق کا چہرہ اپنے سینے میں بھینچے زور زور سے چیخ رہا تھا۔ اس کی دردناک چیخیں اور چیخوں کے پیچھے چھپی تکلیف اور اذیت پر وہاں کھڑے تمام گارڈز کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے جب بچہ جولی کے سامنے اکڑ کر کھڑا اسے یہ جتا رہا تھا کہ وہ اسے کبھی روتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، ابھی وہی بچہ اپنے پروفیسر کے سینے سے لگائے دھاڑی مار مار کر رو رہا تھا۔ آج صحیح معنوں میں اس کا سب کچھ اس سے چھین چکا تھا۔ اس کی دھوپ، اس کی چھاؤں، اس کا سکون، اور وہ پروفیسر جو اس کے تمام دکھ تکلیفوں کو اپنے اندر جذب کر لیا کرتا تھا، جو اسے صحیح غلط کی تمیز سکھاتا، اسے پڑھاتا لکھاتا، اچھا کھانا کھلاتا، اس پر آنے والی ہر تکلیف کو پہلے اپنے اوپر لیتا، اس کے آنسوؤں کو اپنے سینے میں جذب کر کے اس کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ لے کر آتا۔ وہ پروفیسر جس نے اسے لڑنا سکھایا، بہادر بننا سکھایا، اسے ہمت اور طاقت دی، جو اس جہنم میں بھی اس کے لیے جنت تھا، وہ شخص آج اس سے بہت بہت دور ہو چکا تھا۔ حسن بری طرح دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ اس کی دھاڑیں شاید پورے وائلڈ زون میں گونج رہی تھیں۔ کتنا کرب، کتنی تکلیف تھی اس کی دھاڑوں میں۔ شاید کوئی عام انسان وہاں موجود ہوتا تو یہ منظر دیکھ اس کا دل پھٹ جاتا۔ حسن نے صرف ایک شخص نہیں کھویا تھا، بلکہ اپنے تمام رشتے کھو دیے تھے جو اس ایک شخص سے جڑے تھے۔ اس کا باپ، ماں، بہن، دوست، بھائی اور استاد، آج وہ خالی ہاتھ رہ چکا تھا۔ حسن کی حالت دیکھ جولی زور زور سے تالیاں بجاتا، کہا لگا کر ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ حسن نے اپنی سرخ خون آلودہ نگاہیں اٹھا کر جولی کے چہرے کی طرف دیکھا، جو تالیاں بجاتا زور زور سے ہنس رہا تھا۔ حسن کا جسم غصہ و اشتعال سے کانپ رہا تھا، اپنی مٹھیاں زور سے بھینچتا وہ دھاڑتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا، اپنی جیب سے خنجر نکال کر اپنی مٹھی میں پکڑتا بڑے بڑے قدم لیتا جولی کی طرف بڑھنے لگا۔ حسن کو یوں اپنی طرف آتا دیکھ جولی کی ہنسی کو بریک لگا تھا، چہرے پر خوف کا سایہ لہرایا تھا۔ اسے روکو، یہ یہاں پر کیوں آ رہا ہے؟ حسن کو اپنی طرف آتا دیکھ جولی گھبرا کر زور سے چیخا۔ گارڈز فوراً جولی کے آگے آئے تھے۔ حسن نے ایک ایک کرتے سبھی گارڈز کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ وہ کسی صورت نہیں رک رہا تھا، کیونکہ اسے رکنے والا اور اس کی لگامیں کسنے والا اب اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اب وہ ایک حقیقی بیسٹ تھا، ایک سفاک بیسٹ، خون میں لت پت، گہرے گہرے سانس کھینچتا، بے حد سرخ آنکھوں سے وہ جولی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ جولی حواس باختہ سا یہاں وہاں زمین پر گرے اپنے گارڈز کو دیکھ رہا تھا، جو لمحوں میں زمین بوس ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھے تھے۔ تو تم وہیں پر رک جاؤ، میرے قریب مت آنا۔ جولی گھبرا کر قدم پیچھے لینے لگا۔ جب حسن ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا، اپنا خنجر ڈائریکٹ اس کے دل کے مقام پر گاڑ گیا۔ پھر وہ رکا نہیں تھا، جولی کو گردن سے پکڑ کر وہ مسلسل اپنا خنجر اس کے دل کے مقام میں گاڑتا چلا جا رہا تھا، اور یہ سب کام حسن سیکنڈز میں کر رہا تھا۔ جولی کو زور سے زمین پر دھکا دے کر پھینکتے، اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھتے، اس کی باہر کو نکلی آنکھ میں اپنا خنجر گھونپ دیا، اس کے جسم کو چیر کر اس کے جسم کے ایک ایک پرزے کو باہر نکالتا گیا، اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے اپنے پاؤں کے نیچے مسلا۔ لمحے میں وہ پورا کنٹرول روم اور کمرہ لاشوں اور خون سے بھر چکا تھا۔ وہاں پر زندہ بچنے والا صرف ایک شخص تھا، اور وہ تھا وہ 12 سال کا بچہ جس نے ایک ساتھ 26 قتل کر ڈالے تھے، وہ بھی صرف 20 منٹ میں، اور اس 20 منٹ میں سے بھی 10 منٹ اسے جولی کے پرزے اکھاڑنے میں لگے تھے۔ اتنے قتل کرنے کے بعد بھی حسن کی آگ نہیں بجھی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ پوری دنیا کو آگ لگا ڈالے۔ حسن ایک بار پھر اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتا پوری قوت سے چیخا، پھر اپنے مردہ لڑکھڑاتے قدم اٹھاتا براق کے مردہ وجود کے جانب بڑھنے لگا۔ براق کا چہرہ پھر سے اپنے سینے میں بھینچے وہ شدت سے دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ پروفیسر، آپ کے قتل کا بدلہ لے چکا ہوں میں، پر میں کیا کروں؟ میرے دل کو سکون نہیں مل رہا، میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتا۔ میں جب تک زندہ ہوں اس زندگی کو گزاروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے آپ کی روح کو تکلیف پہنچے یا آپ کو شرمندگی ہو۔ میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ سے اس جہان میں ملوں گا، کیونکہ آپ کا ٹھکانہ جنت اور میرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حسن براق کے ماتھے پر اپنے کپ کپاتے لب رکھتا
اس کا چہرہ مزید اپنے سینے میں بھینچ کر رونے لگا۔ کتنی ہی دیر وہ اس طرح کمرے میں چیخ چیخ کر روتا رہا۔ اس کی دھاڑیں نہ جانے کہاں کہاں تک جا رہی تھیں یا پھر اس کمرے میں ہی گونج کر واپس آ رہی تھیں۔ حسن نے خود براق کو اپنے ننھے ہاتھوں سے دفنایا، اس کے چہرے پر مٹی ڈالتے ہوئے۔ حسن 100 بار مرا تھا۔ وہ اپنے ہارے ہوئے قدم اٹھاتا اپنے تہخانے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کمرے میں آتے دروازہ بند کیا اور براق کی خوشبو میں ایک گہرا سانس کھینچا جو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر اس کی خوبصورت بھوری شہد رنگ ہنٹر آئے سے نکلتے گالوں پر پھسلنے لگے۔ حسن کے کپڑے اور ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے، پیروں اور جوتوں پر بھی خون لگا تھا، چہرے اور ہاتھوں پر مٹی اور خون تھا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدم لیتا تخت کے پاس آ کر نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ آنسو اب بھی اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ پروفیسر، حسن اپنے بازو آگ کیے براق کی طرف بڑھنے لگا۔ ہاں جاؤ، پہلے نہا کر آؤ۔ طرح طرح کے خون تمہارے جسم پر لگا ہوا ہے، جانتے ہو خون میں کتنے جراثیم ہوتے ہیں، اور پھر بدبو الگ سے۔ فوراً نہا کر آؤ۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے محبت کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جس سے پیار کیا جاتا ہے وہ گندا اور صاف ہر حالت میں اچھا لگتا ہے، مگر آپ کو میں صرف صاف ستھرا ہی اچھا لگتا ہوں۔ حسن منہ بسور کر بولا۔ ہاں ٹھیک کہا، مجھے تم صرف صاف ستھرے ہی اچھے لگتے ہو۔ چلو فوراً جا کر نہاؤ، کپڑے یہاں رکھے ہیں تمہارے۔ حسن نے ایک نظر اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ آج بھی خون میں لت پت تھا اور اس کے پروفیسر کو وہ گندا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اپنے ہاتھ کے پشت سے آنسو صاف کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ آنسوؤں کے باعث اس کی آنکھوں میں دھند چھائی ہوئی تھی۔ آج کوئی نہیں تھا جو اس کے لیے پانی گرم کرتا۔ حسن یوں ہی ٹھنڈے پانی سے کتنی گھنٹے نہاتا رہا، آنکھیں سرخ ہوتی سوج چکی تھیں۔ حسن نہا کر باہر نکلا اپنے کپڑے ڈھونڈنے کے لیے۔ اس نے یہاں وہاں نظریں دوڑائیں۔ میر حسن، تم کب بڑے ہوگے؟ تمہیں سمجھا کر میں تھک گیا ہوں۔ کب اپنی ساری چیزیں سنبھالنا سیکھو گے؟ اب تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری کون سی چیزیں کہاں پڑی ہیں تاکہ تمہیں آسانی ہو۔ اب ہر وقت میں تمہارے ساتھ تھوڑی نہ رہوں گا۔ اس دن براق سخت غصے میں حسن کو باتیں سنا رہا تھا، جبکہ حسن لاپرواہی سے تخت پر بیٹھا براق کے موبائل پر ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ میر حسن، اٹھ کر ادھر آؤ اور دیکھو یہاں تمہارے کپڑے اور چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ہر چیز آ کر سیکھو۔ براق نے ایک بار پھر غصے سے اسے پکارا۔ مجھے کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ سیکھنے کی؟ میرے کام کرنے کے لیے آپ جو ہیں، حسن نے کندھے اچکا کر کہا، جبکہ براق گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ حسن نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے چھت کی جانب دیکھتے اپنے آنسوؤں کو اندر اتارا، پھر یہاں وہاں اپنے کپڑے ڈھونڈنے لگا۔ کچھ دیر تک وہ کپڑے ڈھونڈتا رہا، مگر اسے کچھ نہ ملا۔ تھک ہار کر سر جھٹکتے وہ تولیے میں ہی واپس جا کر تخت کے اوپر لیٹ گیا۔ میر حسن، یوں تولیے میں مت گھما کرو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے اپنے کپڑے باتھ روم میں ساتھ لے جایا کرو، اب بڑے ہو رہے ہو، بیمار پڑ گئے تو۔ حسن کمرے میں یوں ہی تولیہ پہنے لاپرواہی سے گھوم رہا تھا جب براق نے فوراً سے اسے جھڑکتے اپنا کوٹ اتار کر اس کے وجود پر پہنایا۔ حسن اپنا بازو آنکھوں پر رکھے رونے لگا۔ اب اس کے پاس صرف وہ حسین یادیں ہی بچی تھیں۔ آنسو صاف کر کے اٹھ کر کھڑا ہوتا، پھر سے اپنے کپڑے ڈھونڈنے لگا۔ کچھ دیر تک یہاں وہاں ڈھونڈتا رہا۔ آخر کار تخت کے نیچے سے اسے کپڑوں کی گڈلی ملی، جس میں سے کپڑے نکال کر اس نے پہنے۔ باقی کے کپڑے یوں ہی اس میں کھلے چھوڑ کر وہ جا کر فرش پر بیٹھ گیا۔ میر حسن، تم مجھے دوبارہ فرش پر بیٹھے ہوئے نظر نہ آؤ، ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تخت اس لیے بنایا ہے تاکہ تم یہیں پر بیٹھا کرو۔ سوری پروفیسر، میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا، وہ مجھے چبھتا ہے۔ آپ کے بغیر میں وہاں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ حسن دروازے کے قریب ہی دیوار سے ٹیک لگائے ایک کونے میں فرش پر بیٹھا، روتے ہوئے اپنا سر گھٹنے پر رکھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ حسن کو سوئے ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے جب اچانک دھڑ سے دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر حسن نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولتے ان آدمیوں کی طرف دیکھا جو کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ تمام آدمی ایک نظر حسن کی طرف دیکھے جو اپنی خونخوار نگاہوں سے انہی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کل ملا کر وہ لوگ 5 تھے۔ حسن کو ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ اس کے تخت کی جانب بڑھنے لگے جب اچانک بیچ میں حسن کو کود پڑا۔ دور رہو میرے تخت سے، اس کے قریب مت آنا ورنہ تم سب کو مار ڈالوں گا۔ حسن پوری قوت سے دھاڑا۔ ان میں سے 2 آدمی حسن کے قریب آنے لگے۔ اس سے پہلے کہ حسن ان پر حملہ کرتا، پیچھے سے دوسرے آدمی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا انجیکشن حسن کے گلے میں گھونپ دیا۔ وہ بے ہوشی کا انجیکشن تھا جو حسن کے گلے پر لگنے سے وہ چند لمحوں میں ہی اپنے ہوش و حواس کھوتا زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ لوگ کمرے میں موجود تمام آسائشیں جو براق نے حسن کو دی تھیں ایک ایک کرتے اپنے ساتھ باہر لے جاتے گئے۔ حسن کا تخت
اور نرم گرم بستر، وہ لائٹیں جو روشنی کرنے کے لیے دیواروں پر لگائی گئی تھیں، حسن کی کتابیں، اس کے گرم کپڑے، ہیٹر، کولر، کمرے میں موجود ہر وہ چیز جو حسن کے آرام کے لیے تھی، ہر ایک چیز اٹھا کر وہ لے جا چکے تھے۔ نہ جانے رات کے کس پہر حسن کی آنکھ کھلی تھی، کمرہ پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پروفیسر، پروفیسر، حسن نے خوفزدہ ہوتے یہاں وہاں پروفیسر کو پکارا۔ خوفزدہ وہ اندھیرے سے نہیں تھا، بلکہ اس کمرے کی خاموشی سے تھا۔ براق تو کبھی بھی اسے یوں اندھیرے میں نہیں چھوڑتا تھا۔ پروفیسر، حسن آنکھیں رگڑتا اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، جب اچانک سے اس کے دماغ میں کچھ دیر پہلے ہونے والا حادثہ کلک ہوا۔ واپس دھڑم سے گھٹنوں کے بل فرش پر گرا تھا، اپنی دونوں ہتھیلیاں فرش پر رکھے، قطرہ قطرہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سامنے دیوار پر بنے روشن دان سے چاند کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ جیسے ہی حسن کی آنکھیں اندھیرے کے ساتھ کچھ مانوس ہوئیں، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہڑبڑا کر کھڑے ہوتے اس نے اپنی چیزوں کو تلاشا، مگر ہر وہ چیز جس سے اس کے پروفیسر کی یادیں جڑی تھیں وہ لے جا چکے تھے۔ حسن ایک بار پھر اپنا ضبط کھوتا دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کے پاس صرف ایک کپڑوں کی گڈلی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ حسن کتنی ہی دیر سجدے کیسے انداز میں فرش پر لیٹا دھاڑے مار مار کر روتا رہا، پھر اپنے کپ کپاتے ہلکورے کھاتے وجود کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہوتا، واپس اسی کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ کانپ رہا تھا، اپنی ٹانگوں کے گرد بازو گھائل کرتا، اپنا سر ٹانگوں کے بیچ گھسائے وہ خود کو گرمائش پہنچانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس وقت اسے شدت سے اپنے پروفیسر کی یاد آ رہی تھی، جو اپنا کوٹ کھول کر اسے اپنے سینے میں چھپا لیا کرتا تھا، اور حسن کے لیے دنیا جہاں کا سکون بس وہی لمحہ ہوتا تھا جہاں وہ خود کو سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتا تھا، اس کا کمفرٹ زون، اس کا پروفیسر۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ آئی نو بہت ایموشنل تھی، بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاسٹ اور پریزنٹ دونوں ساتھ میں دکھاؤں، تو میں نے پہلے ہی یہی سوچا تھا، مگر پھر وہ لوگ جو پاسٹ ریڈ نہیں کرتے اسکپ کر کے پڑھیں گے، اور اس طرح میری ویڈیو کی ریٹنگ گر جائے گی، اس لیے جتنی ریٹنگ گرنی ہے اس کے ساتھ ہی گر جائے۔ اور میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ پاسٹ ابھی صرف حسن اور خان کا دکھاؤں گی، حسن کا پاسٹ بعد میں شو کر دوں گی، بٹ پھر وہ زیادہ لمبا پڑ جاتا اور تب بھی میرے سمیت آپ سب کے دل بند ہو جانے تھے، اس لیے میں پاسٹ کو ایک ہی بار میں فل اچھے سے ایکسپلین کر رہی ہوں تاکہ پریزنٹ میں کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ نیکسٹ ایپیسوڈ اب مکمل حسن اور شیری کی ہوگی، اور انہیں ریڈ کرنے کے بعد یقیناً آپ سب کا یہی ری ایکشن ہوگا، یہ کیا ہے؟ بٹ آپ سب اس وقت ناول کے اندر گھس جانا اور اس کنڈیشن کو محسوس کرنا، پھر آپ سب کو شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ایپیسوڈ پر اپنا رسپانس لازمی دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔